अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं डबल एपिसोड। तो चलिए एपिसोड 7 शुरू करते हैं। आज हम अपने दोनों बेटों के फ़र्ज से सबदोश हो गए हैं। बेगम अब रह गया है तो सिर्फ हमारा शहराम। जमाल साहब ने नमांका से जवाद, शारिक और शहराम को साथ में तस्वीर निकलवाते देख मुस्कुराए थे। आज भी जमाल साहब मेरे दिल में बेटी की होक बाकी है। अगर आज हमारी कोई बेटी होती तो हमारी फैमिली मुकम्मल होती। मिसेस जमाल की नज़र सायरा के साथ बात करती लाइट पर्पल कलर के ड्रेस में मलबूस सलीना पर गई थी, जो सायरा की किसी बात पर हल्का सा मुस्कुराई थी। आज भी कैसी बात, आप भी कैसी बातें कर रही हैं। बेगम, सायरा और एनी हमारी बेटियां ही तो हैं। हम उन्हें अपनी अपनी बेटियां ही बना कर रखेंगे। जमाल साहब ने उनकी नज़रों का ताक़ुब किया था, जिस पर वो भी अलीना को देखकर मुस्कुराए थे। आप उस बच्ची को बहुत देख रही हैं, उन्होंने बिलाखिर पूछ ही लिया। ऐसे ही इन्होंने शाने उचकाए थे। डैड आ जाएं, फैमिली फ़ोटो बनवानी है। स्टेज से उतरते शहराम ने उन्हें आने का कहा था। भाभी चलें। सायरा के साथ खड़ी अलीना को अक्सर इग्नोर करता हुआ वो तिरछी नज़र उसके खूबसूरत सरापे पर डाल गया था। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने दिल में ऐसे छुपा लूँ कि लोग भी तुमसे मिलने के लिए मुझसे इजाज़त मांगें। शहराम की लौतेदी नज़रों से ख़ाइफ़ होती हुई वो बेवजह नज़रें दौड़ाती हुई उसके वहाँ से जाने पर पुरसकून हुई थी। पूरे फंक्शन में शहराम ने उसे इग्नोर किया था, मगर अब फंक्शन के अख्ताम पर उसकी नज़रें अलीना पर ही मरकूज़ रही थी, जिस पर वो कभी अपने बालों को सेट करती तो कभी दुपट्टे को कंधे पर सेट करते हुए कन्फ्यूजन का शिकार हो रही थी। वहीं वो अलीना को कन्फ्यूजन पर मज़े लेते हुए मुस्कुराकर उसे देख रहा था। आप जा रही हैं मिस अलीना। शहराम की आवाज़ पर हॉल से बाहर जाती हुई अलीना के कदम थमे थे। जी, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। लिफ्ट की ऑफ़र करता हुआ वो उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पर मैं मैनेज कर लूँगी। अलीना के साफ इनकार पर वो लब दबाए गर्दन हिला गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे घर की खुशियों में शामिल होने आईं। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है सर। वो बीच में उसकी बात काट गई थी, जिस पर शहराम के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखरी थी। आपको यहाँ कोई मैनेजमेंट वाला दिख रहा है। शहराम के कहते ही उसने नज़रें दौड़ाई थी, जिस पर नाकाम होती हुई वो उसको मुस्कुराते देख चौंकी थी। शहराम शराजी सिर्फ अपने चाहने वालों को ही दावत देता है और तुम तो मेरे जीने की वजह बनती जा रही हो। संजीदगी से कहता हुआ वो अलीना के पुरकशिश चेहरे को मोहब्बत पाश निगाहों से देखता मुस्कुराया था। फैमिली फंक्शंस में सिर्फ फैमिली होती है और बाहर वाले नहीं होते। और फिर वेडिंग कार्ड्स खास लोगों को दिए जाते हैं, जिसकी मैंने तुम्हें दिया था। शौकी नज़रों से शहराम को देखती हुई अपनी बेवकूफ़ी पर मातम कर गई थी। तुम्ही को ख़ास रखा है, तुम ही मखसूस ठहरे हो। जगह अब भी वही पहली अनायत पहले जैसी है। सुनो, क्या खौफ है तुमको। अगर चल लौटना चाहो तुम्हारे वास्ते अब भी रायत पहले जैसी है। अभी भी मुंतज़िर हूँ मैं, अभी भी तेरी ख्वाहिश है। यहाँ कुछ भी नहीं बदला, रिवायत पहले जैसी है। उसकी सिमत हल्का सा झुकता हुआ वो नरम लहजे में सरगोशी करता हुआ मुस्कुराया था, जिस पर वो नम आँखों से उसे देखती हुई उससे दूर भागने के अंदाज से निकली थी, जिस पर शहराम आज भी अपनी मोहब्बत की तज़लील होने पर सख्ती से जबड़े भींच गया था। मैं कैसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकती हूँ। गहरे सांस लेती हुई शहराम की बढ़ती कोशिशों पर अपनी बेवकूफ़ी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने उसे मौका दे दिया, अब उसकी हरकतें मज़ीद बढ़ेंगी। क्या करूँ मैं। दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठी हुई वो रो दी थी। अब बस। बेदर्दी से आंसू साफ करती हुई सेल फ़ोन उठाते हुए कॉल में आ गई। कहाँ हो तुम। घर आओ, तुमसे बात करनी है मुझे। मुकाबिल के जवाब पर वो थोड़ी पुरसुकून होती हुई चेंज करने की गर्ज से बाथरूम की सिमत बढ़ी थी।
جیسا تو نے کہا ویسا میں کر رہا ہوں، مگر مجال ہے کہ وہ لڑکی مجھے لفٹ کرائے؟ وہ ایسے نو لفٹ کا بورڈ لگائے پھرتی ہے جیسے میں کوئی چھڑ سڑک چھاپ عاشق ہوں۔ حد ہوتی ہے یار بے حسی کی، اسے مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ ویڈیو چیٹ پر سارم کو اپنا دکھڑا سناتا وہ رو دینے کو تھا۔ یار یہ پاکستان ہے، یہاں لڑکیاں اتنی جلدی سیٹ نہیں ہوتی، یہاں اچھی خاصی ایڑیاں کسانی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کر کوئی بات بنتی ہے، ورنہ یوں ہی پتہ کٹ ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ ملک شیک کے مزے لیتا ہوا وہ عام سے انداز میں کہتا، ساتھ ہی لاپرواہی سے شانے اچکا گیا تھا، بکواس مت کرو، تمہاری بھی تو کوئی گرل فرینڈ ہوگی نا؟ شہرام کے پوچھنے پر اسے اچھا لگا تھا، جس پر شہرام نے اس کی پیٹھ پر زور زور سے تھپڑ رسید کیے تھے۔ ابے مارے گا کیا؟ سارم کی سرخ ہوئی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی، جبکہ شہرام کے چلتے ہاتھ اسے مزید حیران کر رہے تھے۔ ماما کہتی ہیں ایسے سکون ملتا ہے۔ ہاں تو پیار سے مار، تو ایسے مار رہا ہے جیسے پچھلے جنم کا بدلہ لے رہا ہو مجھ سے۔ پیٹھ پر ہوتی جلن سے تڑپ کر بولتا، جیسے شہرام نے اپنے ہاتھ جھاڑنے کے انداز سے ایک دوسرے سے مسلے تھے۔ میری گرل فرینڈ نہیں، بس ایک عدد منگیتر ہے۔ نارمل ہوتا ہوا وہ چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے فخریہ انداز میں بولا۔ اچھا واہ بھائی، کب ہوئی منگنی موصوف کی؟ شہرام کے لہجے میں طنز گھلا تھا۔ بیٹا جب تو لندن میں انڈے فرائی کر رہا تھا تب، وہ بھی اسی کا ہی دوست تھا، جواباً چبا کر گویا ہوا تھا، جس سے کوئی پانی کا بھی نہ پوچھا۔ اسے کس نے لڑکی دے دی؟ شہرام نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ہے بس کوئی، تو کیا کرے گا جان کے؟ مبارکباد دوں گا میری جان۔ شہرام کے لہجے پر سارے مسکرا اٹھا تھا۔ کیا نام ہے بھابھی جی کا؟ اس نے مزے سے بتایا۔ علینا۔ واٹ؟ شہرام کو چونکتے دیکھ سارم کو حیرت ہوئی تھی۔ مر کیوں رہا ہے؟ تیری والی نہیں ہے، بس نیم سیم ہے، فوٹو دکھاتا ہوں۔ شہرام کو نئی زندگی بخش کیا تھا، خود کی تو منگنی کروا لی ہے، میری بھی دال گلوا دے۔ بیچارگی سے بولتا ہے وہ شیک پینے لگا تھا۔ علینا سے بات کرتا ہوں، وہی کوئی رستہ تلاش کرے گی، شاید تمہاری کشتی ڈوبنے سے بچ جائے، پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے سارم نے شہرام کے پریشان چہرے کو دیکھ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اب کیا کر دیا ہے شہرام نے؟ اس نے مجھے اپنے بھائی کی شادی میں انوائٹ کیا تھا۔ لائبہ کے پوچھتے ہی وہ فوراً سے بولی تھی۔ ہاں یہ تو تم نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر غصہ صاف آیا تھا۔ جھوٹ بول کر بلایا تھا اس نے مجھے؟ کیسا جھوٹ؟ آئی برو چڑھاتی وہ علینا کے تاثرات دیکھ اپنی ہنسی پر ضبط کرنے کی صحیح کر رہی تھی، جو اس وقت کافی مشکل امر تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ سب کو انوائٹ کر رہا ہے، مگر اس نے سارے اسٹاف کو چھوڑ کر صرف مجھے انوائٹ کیا تھا، اور جب میں آنے لگی تو خود ہی کنفیس کر لیا کہ فیملی فنکشن میں صرف فیملی کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ میں کہاں اور کب اس کی فیملی میں شامل ہو گئی؟ آج اگر شہرام اس کے سامنے ہوتا تو ضرور اس کا سر تو وہ پھاڑ ہی چکی ہوتی، مگر بے بسی کا تو عالم یہ تھا کہ اس شخص کی موجودگی میں وہ اسے کہہ بھی نہیں سکی تھی کہ اسی بات پر اسے رہ رہ کر خود بہ غصہ آتا۔ اچھا زیادہ چکر مت کاٹو، تمہاری حالت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ علینا کو مسلسل چکر کاٹتے دیکھ وہ فکر سے گویا ہوئی تھی۔ ویسے تم بالکل آپ ہی جیسی ہو غصیر۔ علینا کی چھوٹی سی ناگو سے میں سرخ ہوتے دیکھ مسکرا کر بولی تھی۔ بچ رہا ہے وہ شہرام شرازی، ورنہ کب کا خون پی جاتی اس کا میں۔ لائبہ کی برابر میں آ کر بیٹھتی وہ مسکرائی تھی۔ سچی محبت کرتا ہے تم سے یہ سب کر رہا ہے؟ تم اس کی سائڈ لے رہی ہو؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں بس تمہیں سچ کا آئینہ دکھا رہی ہوں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ لائبہ کی بات پر وہ گہرا سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ویسے اس ہفتے ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے ہمیں، اور کیا پتہ ابھی بھی سیکرٹ پر راجہ علینا کے چہرے پر اداسی چاہتے دیکھ وہ بات بدل گئی تھی۔ آ جائے وہ، پھر اچھے سے کلاس لوں گی اور بتاؤں گی کہ کتنا شریف ہے یہ شہرام شرازی، ایک نمبر کا ٹھرکی آدمی ہے۔ علینا کی سوئی واپس سے شہرام پر آتے دیکھ وہ بالآخر کہکا لگا گئی۔ تم ہو ہی اتنی پیاری کہ کوئی بھی تم پر فدا ہو جائے، رہنے دو۔ لائبہ کی تعریف پر وہ سر جھٹک گئی تھی۔ جتنی دفعہ دیکھوں تمہیں دھڑکے زوروں سے، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں مل کے غیروں سے۔
کیا کھا رہی ہو آج کل؟ اپنے تعاقب سے شہرام کی آتی آواز پر وہ دانت دبا گئی تھی۔ آپ سے مطلب؟ وہ چبا کر بولی تھی۔ خوبصورت ہو تم اول روز سے ہو، مگر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تم کافی صحت مند ہوتی جا رہی ہو۔ شہرام کی حد درجہ جائزانہ نظروں سے وہ پہلی بار واقف ہوئی تھی۔ کیا کوئی شخص کسی کا اس قدر تفصیلی جائزہ بھی لے سکتا تھا؟ جتنی دفعہ دیکھو تمہیں دھڑکے زوروں سے، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں مل کے غیروں سے۔ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے میرے بڑھتے وزن سے؟ وہ دو بدو تڑپ کر بولی۔ نہیں، وہ بوکلایا تھا علینا کے تیکھے لہجے پر۔ تو پھر؟ اس نے غصے سے آئیبرو ریز کی تھی، جس پر وہ لبدبے مسکراتا ہوا اس کے انداز سے محظوظ ہوا تھا۔ پھر یہ کہ تم مجھے پہلے سے زیادہ کیوٹ لگنے لگی ہو۔ شہرام کے ذومانی انداز پر کنفیوز ہوئی تھی۔ دور جانا نہیں تم کو ہے قسم؟ مجھ سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں حسن۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ جانتی تو ہو تمہیں چاہتا ہوں بے حد بے حساب، بنا کسی خوف کے تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ شہرام کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی ٹھاٹھیں مارتے سمندر کو دیکھ وہ گھبرا کر دو قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دور جانا نہیں مجھ سے ہے قسم، خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں صنم۔ جتنا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی اتنا ہی مجھے اپنے قریب تر پاؤ گی۔ دو قدم اس کی سمت بڑھاتا ہوا اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دیکھ وہیں رکا تھا۔ دل میں جو بھی ہے وہ تیرا ہی تو ہے، چاہے تو مانگ لو، روکا کس نے ہے؟ قاتل اگر کرنا ہوگا کرنا، قتل اگر کرنا ہوگا دھیرے سے کرنا، اف بھی نہیں نکلے گی میرے ہونٹوں سے۔ مجھ سے بھاگنے کی کوشش مت کرو خواہ مخواہ خود کو، اور مجھے تکلیف مت دو علینا۔ وہ طویل سانس خارج کرتا ہوا نرمی سے گویا ہوا، جس پر لب دبائے وہ خود پر ضبط کرنے لگی تھی۔ دور جانا نہیں تم کو ہے قسم، خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں صنم۔ یا تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ میں کس حد تک سنجیدہ ہوں تمہارے لیے؟ پلیز مجھ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو، بلکہ میری محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو تھوڑی سی۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتا ہوا وہ وہاں سے گیا تھا۔ جبکہ وہ اپنے ساکت وجود کے لیے شہرام کو جاتے دیکھ رہی۔ تو آج ایک ایپیسوڈ یہاں ہوتی ہے یہاں ختم، ڈبل ایپیسوڈ ہو رہی ہے آپ کی شروع، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آج سب کا لانگ کمنٹ آنا چاہیے۔ اور آج میں نے ڈبل ایپیسوڈ دیا ہے اس لیے عشق کا مقبرہ بھی آج لازمی ریڈ آؤٹ کیجیے گا، اس میں بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ شاید ان سب کی دعاؤں کے زیر اثر آ گیا ہوں، جن جن کی میں محبت ٹھکرائی تھی۔ آئمہ تو کبھی مجھے معاف نہیں کرے گی، بیچاری کس حد تک پاگل ہو گئی تھی میری محبت میں۔ آئمہ کو سوچتا ہوا مسکرایا تھا، اور یہاں ہر بار وہ مجھے اگنور کرتی ہے اور میں اس کے پیچھے پاگل ہوتا جا رہا ہوں۔ انگلیوں کی مدد سے آئی برو پر دباؤ دیتا ہوا اپنی حالت عشق پر خود حیران تھا۔ گلاس ونڈو میں کھڑا ہوتا وہ باہر کا نظارہ کرتا ہوا مسکرایا تھا، جو مسکراہٹ اس کے لبوں پر کچھ پلوں کے لیے آئی تھی، جو علینا کو ہڑبڑاہٹ میں ہوٹل سے نکلتے دیکھ کہیں غائب ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہے وہ اتنی جلدی میں؟ علینا کو کیب کے انتظار میں کھڑے دیکھ وہ فوراً سے اپنے روم سے نکلا تھا۔ ہاں میں بھول گئی تھی، مگر میں پہنچ رہی ہوں۔ فون پر بات کرتے علینا کے پیچھے شہرام کھڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہرام کی تفتیشی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کام سے جانا ہے سر مجھے، وداؤٹ پرمیشن۔ شہرام نے آنکھیں چھوٹی کی اور اسے گھورا تھا۔ آئی ایم سوری سر، پر میرا بھی جانا ضروری ہے، مجھے جانے دیں، شرمندگی سے کہتی وہ اسے اجازت طلب کر گئی تھی۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ شہرام کو تفتیش ہوئی تھی۔ یس سر، آئی ہیو ٹو گو۔ کیب کے رکتے ہی علینا وہاں سے گئی تھی۔ وہیں علینا کو وہاں سے جاتے دیکھ اسے عجیب کھٹکا لاحق ہوا تھا، جس پر وہ اس کے پیچھے اپنی گاڑی لیے نکلا تھا۔ پہنچ گئی ہوں، اب تم ریلیکس رہو۔ ہسپتال کے سامنے اترتی ہوئی وہ فون کی دوسری جانب اپنی بیسٹ فرینڈ کی حد درجہ فکر پر وہ مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں گھر آ کر تمہیں اچھے سے سب بتا دوں گی۔ علینا نے فون رکھنے کی خاطر بات کی تھی، مگر شاید سامنے والی کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تم ڈاکٹر کے پاس چلو، میں خود ڈاکٹر عائشہ کے منہ سے سب سنوں گی۔ علینا بے ساختہ مسکرائی تھی۔ مطلب تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ ہسپتال میں داخل ہوتے ہوئے اس نے شکوہ کن لہجے میں پوچھا تھا۔ خود سے زیادہ ہے، پر ور کچھ نہیں، میں فون کٹ کر رہی ہوں۔ صاحب کوئی سے بولتی ہوئی وہ فون کٹ کر گئی تھی۔
अलीना को अस्पताल के अंदर जाते देख शहराम अपनी गाड़ी साइड पर पार्क करता हुआ और बड़े तहम्मुल से काम लेता हुआ उसका ताक़ुब करने लगा था। शहराम सर कहाँ हैं? होटल में पहुंचते ही जमाल साहब ने शहराम का पूछा था। कुछ ज़रूरी काम था उन्हें, ये कह कर गए हैं। इससे ज़्यादा नहीं पता सर, अपने करीब से गुजरते वेटर से पूछते हुए जमाल साहब शहराम के बिना किसी बताए जाने पर वो परेशान हुए थे। पिकअप द फ़ोन। शहराम मुसलसल नो रिस्पॉन्स पर मजीद चाहते हुए उसके कैबिन की सिमत बढ़े, जो थर्ड फ्लोर पर लास्ट कॉर्नर पर था। लिफ्ट में चढ़ते हुए वो वापस से उसे कॉल मिलाने लगे थे। हद होती है लापरवाही की। लड़का कब समझेगा अपनी जिम्मेदारी को? शहराम को बिना बताए होटल से गायब देख वो गुस्से से अंकारा भरते गहरी सांस भर गए थे। हेलो अहमद यार, आज मीटिंग पॉसिबल नहीं हो सकती, हम कल मिलते हैं। शर्मिंदगी से बोलते हुए जमाल साहब ने अहमद साहब को इनकार किया था। प्लीज़ अल्लाह जी, मेरी कोई नई आजमाइश मत लीजिएगा। आपको पता है कि आपका शहराम बहुत छोटे दिल का है, कुछ भी ऐसा वैसा मत होने दीजिएगा, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर गुजरूंगा। मुझे हौसला दे मेरे अल्लाह। लीना के गायनेकोलॉजिस्ट के कैबिन के सिमत बढ़ते देख उसकी दिल की रफ्तार 10 गुना तेज़ हुई थी, जिस पर वो ज़ेर लब दुआएं करता लीना का ताक़ुब करता हुआ पीछे रुका था। अलीना को लेडी डॉक्टर आयशा आसिम के कैबिन जाते हुए देख उसके आसान खाता हुए थे, फिर भी दिल पर बड़ा सा पत्थर रखता हुआ वहीं पर बाहर रुक गया था। कैसी तबीयत है? डॉक्टर आयशा के मुस्कुराकर पूछने पर वो फीका सा मुस्कुराई थी। तबीयत ठीक है मेरी, पर मैं आजकल बीपी इशू बहुत रह रहा है, इस वजह से आज की अपॉइंटमेंट ली है। मैं अपने डाइट प्लान से अपनी नींद तक का बहुत ख्याल कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरा बीपी कंट्रोल में नहीं रहता। उसके लहजे में फ़िक्र थी। कुछ सोच रही हो ऐसा जो कुछ तुम्हें इस कंडीशन में नहीं सोचना चाहिए? डॉक्टर आयशा के पूछने पर उसकी आंखों में नमी उभरी थी। ये सोचे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, उसने मुस्कुरा कर कहा। शांति, मेरी बात मानो तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को अपने साथ लाना, शायद मैं कुछ उसे समझा सकूं। शहराम के तेज़ कान शांजा के नाम पर खड़े हुए थे। ओ शुक्र, मतलब अलीना अकेली नहीं है, इससे पहले यहाँ कोई और भी मौजूद है। उसने खुद को ठोस तसल्ली दी थी। नहीं आ पाएँगे, उसने साफ़ गोई से आज भी परहेज़ किया था। ओके, फिर भी कोशिश ज़रूर करना उन्हें अपने साथ लाने की। मैं तुम्हें न्यू डाइट प्लान दे रही हूँ और बीपी कंट्रोल करने की मेडिसिन लिख रही हूँ। और एक और बात, कुछ भी फ़िज़ूल सोचने से पहले अपनी बेबी के बारे में सोचो। शाहज़ा ने नम आँखों से इस बात में गर्दन हिलाई, जिससे डॉक्टर आयशा जवाब में हल्का सा मुस्कुराई थी। नेक्स्ट वीक प्रॉपर चेकअप होगा तुम्हारा, सो डोंट बी लेट। डॉक्टर आयशा के साथ विदाई कलमात कहती हुई बाहर निकली थी। शहराम उसके अचानक से निकलने पर वहीं रुख मोड़ कर खड़ा हो गया था। अलीना को निकलता देखो अंदर कैबिन में झांकता हुआ डॉक्टर आयशा के सिवा वहाँ किसी और को ना पाकर हैरत से दो चार हुआ था। सिर्फ अलीना को जाता देख उसके कदम मुंजमद हो गए थे। एक ही पल में उसके ख्वाबों की काया पलट हो गई थी। आंखों में उसके सामने उसके ख्वाब रेजा रेजा हुए थे और वो किसी मुजस्मे की मानित खड़ा हुआ इस कर्ब को झेल गया था। आयत, ये सब क्या है, क्या है? बेड पर आयत के बिखरे सामान को देख एहसन नासमझी से पूछा, जिस पर वो शाने बेनियाजी से शाने उचकाते उल्टा उससे सवाल कर गई थी, जैसे कुछ समझी ही ना हो। ये सब सामान यहाँ बेड पर क्या कर रहा है? एहसन ने कदर तहम्मुल से इस्तफसार किया। मैंने ऑफिस रिज्वाइन कर लिया है। एहसन के सर पर उसने बम फोड़ा था। तुम फिर से जॉब करोगी? हाँ, अब मैं वापस से जॉब करूँगी, क्योंकि मैं घर में बोर हो जाती हूँ। ऐसन 7 महीने हो गए हैं हमारी शादी को, तब घर घर में रहकर उकता गई हूँ, अब बस हो गई है मेरी। रवानगी से बोलती हुई एहसन की शाकी चेहरे को अनदेखा किए हुए थी वो। अगर तुम घर में बोर होती हो तो हम अब अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। 9 माह से फैमिली बढ़ाने की ख्वाहिश एहसन के आम से अंदाज से उसके सामने पेश की थी, जिस पर आयत ने चौंक कर उसे देखा। मैं शान से नहीं हूँ एहसन, मैं आयत हूँ जो सिर्फ अपने किए फैसलों पर चलती है, ना कि दूसरों के इशारों पर। एहसन की फैमिली बढ़ने की बात पर वो भूनकर बोली थी। बात फैमिली बढ़ाने की तो तब की तब देखी जाएगी। आयत के कड़े लहजे पर एहसन ने लब सी लेते, तुम कभी शान से बन भी नहीं सकती। जहन में सोचता हुआ कमरे से बाहर गया था।
وہ آج آیت سے کسی بھی قسم کی بحث و مباحثہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اب احسن کو احساس ہوا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ شانزی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ شانزی کو بچے کی فوٹوز دیکھتے ہوئے دیکھو حیرت سے دو چار ہوا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس یہ فوٹوز دیکھ رہی ہوں، دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کیوٹ ہیں نا سارے۔ شانزی نے مسکرا کر کہا۔ ہاں پر تم انہیں دیکھ کر اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے سوال پر وہ لب دبا گئی تھی۔ مجھے بچے بہت پسند ہیں، وہ ہلکی آواز میں بولی تھی۔ آپ کو پسند ہے؟ اس نے پرجوشی سے پوچھا۔ ہاں مگر دوسروں کے۔ احسن کا جواب بڑی بے دردی سے اس کے لبوں کی مسکراہٹ چھین گیا تھا۔ اور تم بھی مت دیکھا کرو بچوں کی فوٹوز، خواہ مخواہ تمہارے اندر بھی ماں بننے کی خواہش بیدار ہو جائے گی۔ عام سے انداز میں بولتا ہوا وہ شانزے کے سارے خواب چکنا چور کر گیا تھا۔ ماں بننے کی خواہش تو ہر عورت کو ہوتی ہے احسن، اور میں تو 2 سال سے ماں بننے کی خواہش دل میں دفنائے ہوئے مسکراہٹ کا لبادہ اوڑھے طرح طرح کی باتیں سنتی پھر رہی ہوں۔ کمرے سے جاتے احسن کی پیٹھ دیکھتی ہوئے فون بند کر کے رکھتی ہوئے اپنی نم آنکھوں کو جھکا گئی تھی۔ تم صرف میرے ہو، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوئی نم آنکھیں صاف کر گئی تھی۔ سب خوش رہنا تھا اپنے بیبی کے لیے اور اپنے لیے۔ سوری سر میں لیٹ ہو گئی۔ ریوالونگ چیئر پر گھومتے ہوئے شہرام سے اجازت طلب کرتی ہوئے ایکسکیوز کر گئی تھی۔ اٹس اوکے۔ شہرام کی گھومتی چیئر رکی تھی۔ سر تپاؤں اس کا جائزہ لیتا ہوا وہ اندر کی اندر کلستا اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھ اپنی بے ساختہ نم ہوتی آنکھیں جھکا گیا تھا۔ سر وہ فائلز ڈیلیٹ چیک کرنے کو کہی تھیں آپ نے؟ ری چیک کرنے کو کہی تھی آپ نے؟ اس کی آواز پر وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا اپنی نظروں کو ہنوز چکائے ہوئے تھا۔ اس کو دیکھتے ہی شہرام کو اپنی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، تبھی وہ اسے دیکھنے سے گریزا تھا۔ ٹھیک ہے مس، وہ کہتا ہوا رکا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ نہیں بلکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں، آپ فائلز وغیرہ دیکھ لیجئے گا۔ اپنی غیر ہوتی حالت پر وہ اپنے ہی کہے الفاظوں پر سے بوکھلایا تھا، تبھی اپنے والیٹ کیز اٹھا کر وہ جانے کے لیے بڑھا تھا۔ آپ بھی جا سکتی ہیں۔ جاتے جاتے اس پر ایک گہری نظر ڈالتا وہ اسے بھی گھر جانے کی اجازت دے گیا تھا۔ آر یو شیور سر؟ علینا کو شہرام کے آج بدلے بدلے انداز پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ یس، وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا۔ جنوں میں ترک تعلق تو کر لیا، لیکن سکون اسے بھی نہیں، بے قرار میں بھی ہوں۔ بنا کسی سے ملے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ زبان کہتی ہے سارا قصور اس کا تھا، ضمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں بھی ہوں۔ کیسے میں کسی لڑکی کی خاطر اس قدر لاپرواہی برت سکتا ہوں، جبکہ میں آج تک کسی بھی لڑکی کی جانب کبھی مائل نہیں ہوا؟ تو اب میں کیسے اتنا بے وقوف بن سکتا ہوں؟ اسی بے وقوفی کے باعث خود کو ہی تکلیف پہنچا گیا ہوں۔ تہہ کنار ڈھیلی کرتا ہوا اپنے ویسٹ کوٹ کو بیڈ پر پھینکتا ہوا اپنے اندر چلتے طوفان کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ مگر کوئی فرق نہ پڑتے دیکھ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھتا ہوا وہ دونوں ہاتھوں میں سر ڈال کر بیٹھ گیا۔ صرف میری ہی غلطی نہیں ہے، غلطی اس کی بھی ہے۔ وہ اتنے عرصے سے میری فیلنگز کے ساتھ کھیلتی آئی ہے، وہ مجھے بتا بھی تو سکتی تھی کہ وہ سنگل نہیں ہے، مگر اس نے کبھی کچھ کہا نہیں، چپ چاپ میری محبت کا تماشا بنایا، میرے جذباتوں کا میرا مذاق بناتی آئی ہے اب تک۔ کوئی کیسے اس قدر شفاق ہو سکتا ہے؟ اس معصوم چہرے کے پیچھے اس قدر شفافیت ہو سکتی ہے؟ تکلیف سے پڑتے سر کو پکڑتے وہ بڑی خاموشی سے اپنے درد کا سوگ بنا رہا تھا۔ شیرازی ولا میں موجود سب نفوذ اس کی حالت سے بے خبر ہی رہے۔ وہ کسی اینگل سے میرٹ تو نہیں لگتی، مگر وہ پریگننٹ ہے۔ ہر سیکنڈ میں ابھرتے نئے سوالوں سے دوچار ہوتا ہوا وہ پاگل سا ہونے لگا۔ ہسبینڈ وہ سوچ میں پڑا تھا۔ اس نے تو آج تک خود سے جڑے کسی بھی رشتے کے بارے میں ذکر تک نہیں کیا، اور نہ ہی ڈاکٹر کے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب دیا تھا۔ شوہر ہوگا تو بتائے گی نا؟ شہرام کو ذرا دیر نہیں لگی تھی اس کے کریکٹر کو جج کرنے میں، اور وہ حتمی فیصلہ لیتا ہوا
تلخی سے مسکرایا تھا۔ تو گائز ہوتی ہیں یہاں ڈبل ایپیسوڈ ختم۔ آج لانگ ایپیسوڈ ہے، اس لیے شکوہ مت کیجیے گا کہ یہ بھی شارٹ ہے، اور کمنٹس میں بتائیں اب کیا کلیئر ہوا کہ ارینا صرف شانزے کی دوست ہے، وہ دونوں ایک ساتھ رہتی ہیں، اور شانزے اب تک اس کا نیم یوز کر رہی تھی ہوٹل میں شہرام کے پاس جاب استعمال کرتے ہوئے۔ پلیز اب ہم نے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پوری کی ہے، تو آپ لوگ بھی عشق کا مقبرہ ناول شروع کر دیں۔ وہ اسٹرانگ ہیروئن بیسڈ ہے، آپ کو لازمی پسند آئے گا، چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔